سیدنا عثمان کو دیکھیں، صحیح بخاری میں اوپر تلے دو حدیث ہیں 694 اور 695، اس پہ باب باندھا امام بخاری نے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، یعنی بدعتی ہو باغی ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے۔ اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی امام رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آج کے دور میں تو ہم یہ بات کریں گے۔ ویسے تو حنفی آپ کو کہتے ہیں جناب کہ جی جب امام حنفی ہو تو آپ پیچھے رفع الیدین چھوڑ دیا کریں، امام کی پیروی کریں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر قائم رہنا ہے، اپنے وضو کو اب توڑنا نہیں ہے۔ تو تم حج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہوگے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے، لہٰذا سارے بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں۔ ہیں اگو پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں نے سوچی نہیں ہوتا کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڈے تے کہ ایسی شے نہ تے مسلط ہونی سی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا، انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا۔ جی جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رفع الیدین کے آپ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ بھی اپنی حج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے، لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی۔ میں نے ان کے جو میک اپ زدہ چہرے تھے نا، ان سے صرف میک اپ نہیں، ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں تھا انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے، بعض نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ مفتیوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے؟ 70 سال کے مفتی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مسجدیں علیحدہ اسی لیے انہوں نے کی تاکہ ان کی آئیڈینٹی قائم رہے۔ اچھا، امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے، سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی، تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، ظاہر پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی۔ اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا، اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے، اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو۔ آپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی سنت پہ اس وقت میں عمل کر رہا ہوں خود بھی، بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عثمان کو تو وہ نکلنے نہیں دیتے تھے، حضرت عثمان نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد، ملحد، پتہ نہیں کیا کیا لفظ نہیں بول دیتے۔ تو حوصلہ آپ دیکھ لیں، تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہی صدیقی ہیں، ہم ہی فاروقی ہیں، ہم ہی عثمانی ہیں اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس پہ امام بخاری نے 695 نمبر حدیث اور 694 کے اوپر باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اچھا، حضرت امام بخاری نے تو اس سے یہ رزلٹ نکالا، اب اس کے بعد آگے کوئی مولانا صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی فلانے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو پہلے یہ طے کرو کہ کیا ان کا جرم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے سے بڑا ہے؟ ان کی گمراہی حضرت عثمان کے جو مخالفین نے جس لیول پہ حضرت عثمان کو ٹریٹ کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ کون یہ جرت کرے گا؟ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے،
یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلوی، یعنی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ صرف شیعہ کے اندر میں نے ٹالرنس دیکھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی ایک سمجھ لیں اپنی فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امام کعبہ کے پیچھے آپ کو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے، اہل تشیع سب کے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز۔ نمازیں الگ نہیں کرنی، نمازیں اس لیے الگ کی گئیں کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی سمجھیں۔ یہ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہمارا بندہ دوسرے کی مسجد میں نہ جائے، تاکہ ہمارا چندہ دوسرے مسجد میں نہ جائے۔ ہاں، پیچھے ریزن ہی یہی ہے، واللہ یہی ریزن ہے، ایک ہی ریزن ہے۔ جب تک آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے تو پبلک تو مکس ہوگی، وہ کبھی قربانی کے جانور میں وہاں جا کے حصہ ڈال لے گی، کھال کسی اور کو دے دے گی۔ جب آپ کہیں گے یہ ہے ہی کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے جا کے وہاں پہ جب گھسنا ہی نہیں تو چندہ ان کو کہاں سے جا کے دینا ہے؟ ایون کہیں مجبوراً گھس بھی گئے تو چندہ دیے بغیر آپ واپس آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام میں یہ لالچیں موجود نہیں تھیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے، ایون گمراہوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتے رہے ہیں۔ وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر تھے، یعنی مختار سقفی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایون وہ حکمران جنہوں نے مال غنیمت میں خورد برد کیا، ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے، بھئی ہم تو بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہی پہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، پیچھے چندہ بک ہے۔